لمحہ تھا کہ وہ عورت گزر رہی تھی اور ادھر سے حضرت حمزہ اپنے روز مرہ کے مطابق واپس آ رہے تھے. جیسے ہی اس کی نظر حضرت حمزہ پہ پڑی تو حضرت حمزہ کے قریب گئی اور قریب جا کر کہتی ہے، حمزہ تم اتنے شجیع و بہادر ہو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. حضرت حمزہ رک گئے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ حمزہ تم یا تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بھتیجے کو قتل کر دو، یا پھر اگر قتل نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اس طرح ذلت میں نہ چھوڑو کہ جس کے منہ میں جو آئے تمہارے محمد کو کہتا رہے، جس کے دل میں جو آئے تمہارے بھتیجے کے اوپر تان و تن کرتا رہے، جس کے دل میں جو آئے وہ اپنی زبان کو لگام نہ دیتے ہوئے جو چاہے کہہ سکتا ہے. تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ قصہ کیا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اب اس نے پوری گفتگو بیان کی کہ ابو جہل نے شان پیغمبر میں اس طرح کی گستاخی کی، اس طرح کے کلمات کہے. حضرت حمزہ نے سنا، وہ عورت اپنی منزل کو چلی گئی. آپ آئے، کعبے کا طواف کیا، اور طواف کعبہ کرنے کے بعد اب آپ ابو جہل کی تلاش میں نکلے کہ آخر یہ ملے گا کہاں. آپ تلاش کرتے ہوئے ایک منزل پر آئے تو دیکھا کہ اپنے ہی جیسے چند جاہلوں کے ساتھ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اپنی کمان لی اور کمان کو نکال کر بازو سے بڑی تیزی کے ساتھ ابو جہل کے پیشانی پر مارتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تجھے نہیں معلوم میں بھی دین محمد پر ہوں؟ ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائے جانے کے لیے، کیا تجھے نہیں معلوم میں بھی دین محمد پر ہوں، میں بھی دین محمد پر ہوں. تو حمزہ کا یہ جملہ کہنا دین کے قبول کرنے کی طرف اشارہ ہے، ہائے 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 ہائے، یا میری رگوں میں پہلے ہی سے اسلام دوڑ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اسلام قبول نہیں کیا حضرت حمزہ نے، اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے. کیا تجھے سمجھ رہا ہے کہ میں دین محمد پر نہیں ہوں؟ خبردار، میں بھی دین محمد مصطفیٰ پر ہوں. حضرت حمزہ نے یہ جملہ کہہ کر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ہم اسلام کے بلندیوں کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو غربت ہی سے اسلام والے ہیں، ہم تو پیدا ہی اسلام کے اوپر ہوئے ہیں. پھر میں ایک جملہ کہوں، بات بڑی طویل ہو جائے گی لیکن میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. نبی کی وراثت نبی تک پہنچانے کے لیے نبی چاہیے. نبی کی وراثت نبی تک پہنچانے کے لیے کوئی تو درکار ہے نا. نبی کی وراثت کو نبی تک پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد ایک زمانہ ہے کہ جس میں بہت لمبا درمیان میں گیپ ہے. اس درمیان کے گیپ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کا نزول ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے نزول کے بعد پھر یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور یہاں سے سلسلہ امامت کا آغاز ہو گیا. تو اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم سے نبوت چلی، حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو عطا کی، بیٹوں کے بعد وہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت ابراہیم تک آیا، حضرت نوح تک آیا، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک آیا، حضرت ابراہیم کے درمیان میں سے اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کے درمیان میں نبی آئے، انہوں نے اپنی وراثت کو دوسرے نبی کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر. تو مجھے دنیا والے یہ بتائے، حضرت عیسیٰ نے اپنی وراثت کسے عطا کی؟ ہائے 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 ہائے، وراثت نبی کس کے پاس رہی؟ وراثت نبی کو کس نے محفوظ رکھا؟ وراثت نبی کس کے پاس محفوظ تھی؟ پھر میں قرآن کی آیت کا پہلا ہی جملہ پڑھ دوں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں سے ایک کو رسول بنا کر مبعوث کیا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا. قرآن تو نعوذ باللہ استغفر اللہ غلط بات نہیں کرتا، کیونکہ کلام الہی ہے. اس کی صداقت پر اگر شک ہو جائے تو انسان مسلمان نہیں رہے گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کچھ ایسے صاحب ایمان تھے کہ جو وراثت نبوت کو سنبھالنے کی صلاحیتیں رکھتے تھے. توجہ ہے نا اذان گرامی.
اور اس وراثت نبی کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے اس کے وارث تک منتقل کی اور اس کے وارث نے انہیں سنبھالا، اور پھر وہ وراثت آگے بڑھتی ہوئی پیغمبر نے اس وراثت کی صورت کو بدل کر امامت کی شکل میں پیش کیا، اور پھر وراثت تقسیم ہوتے ہوئے وراثت پیغمبر اسلام نے علی کے حوالے کی، علی نے حسن کے حوالے کی، حسن نے حسین کے حوالے کی، اور اس سلسلہ چلتے ہوئے 11ویں امام تک آیا، اور پھر 11ویں امام نے دنیا سے جانے سے پہلے اسی وراثت امامت کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دی، جو آج بھی پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حکم خدا ہوگا تو امام ظاہر ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تو یہ ہے پیغمبر اسلام کے بزرگوں کی سیرت، جس کے ہر پہلو سے اسلام ٹپک رہا ہے، جس کے ہر پہلو سے شرافت ٹپک رہی ہے، جس کے ہر پہلو سے انسانیت ٹپک رہی ہے، جس کے ہر پہلو سے کمالات ٹپک رہے ہیں، جس کے ہر پہلو سے بلندی ٹپک رہی ہے، اور دنیا والوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے دنیا والوں، اور دیکھ کر خود فیصلہ کرو، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، نیک کون ہے، بد کون ہے۔ یہ پوری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، اور فیصلہ کرنا انسان کے اختیار میں ہے، کیونکہ پروردگار نے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں رکھی ہے، بلکہ انسان کو مختار کامل بنا دیا کہ تو اچھا کرتا ہے تو اچھا کر، برا کرتا ہے تو برا کر، مگر اتنا یاد رکھ کہ تجھے پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے، پلٹ کر تجھے ہماری بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ جبر نہیں رکھا انسان کے اوپر پروردگار نے۔ اسی لیے جب سائل نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار؟ انسان مجبور ہے یا مختار؟ تو میرے مولا نے اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ جن شے کے بارے میں سوال کرے گا بندہ اس میں اختیار رکھتا ہے، اور اللہ جن چیزوں کا سوال نہیں کرے گا بندہ اس میں مجبور ہے۔ کہ یا علی اس کا ذرا خلاصہ کر دیجئے، اللہ جن چیزوں کا سوال کرے گا اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ جن چیزوں کا سوال نہیں کرے گا اللہ نے ان چیزوں میں بندے کو مجبور رکھا ہے۔ کہ یا علی اس کا خلاصہ کر دیجئے۔ تو مولا کائنات نے اس کا خلاصہ کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھو اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تم سے جو سوال کرے گا، تم سے سوال کرے گا